کیا یہ درست ہے کہ نگران حکومت نے لیو انکیشمنٹ ختم کرنے کا نوٹیفکیشن نمبر سچ اینڈ سچ مورخہ 1 جون 2023 کو جاری کر کے ملازمین کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ سن رہے ہیں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب آپ؟ 2024 میں نوٹیفکیشن نمبر سچ اینڈ سچ کے تحت 17A پینشن گریجویٹی اور رولز میں ترامیم کر کے تمام سرکاری ملازمین پنجاب کا معاشی قتل کیا ہے۔ موجودہ حکومت نے 2 دسمبر 2024 کو گریجویٹی کے فارمولہ میں ترامیم کر کے آخری 3 سالوں کی رننگ تنخواہ کو ایوریج نکال کر نیا فارمولہ جاری کر دیا اور اس پر عمل درآمد شروع کر دیا، جو کہ پنجاب گورنمنٹ کے ملازمین کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ تینوں نوٹیفکیشن جاری کر کے ملازمین کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی گئی ہے، ان کو فل فور واپس لیا جانا ضروری ہے۔ سر اس میں پروسیس آخری بھی اس کا حصہ ہے، وہ جز نمبر ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ تمام قوانین، جی شاہ صاحب آپ آگے ہیں تو لے لیں، آپ وہاں سے جز ہے سے لیں۔ جی کیا یہ بھی درست ہے کہ تمام قوانین صوبہ پنجاب کے سرکاری ملازمین پر لاگو کیے گئے ہیں جبکہ باقی تمام صوبوں میں ان تینوں قوانین کا اطلاق نہ ہے؟ تمام صوبوں میں سابقہ قوانین پالیسی کے تحت کام ہو رہا ہے۔ آگے بھی ہے، پورا پڑھیں۔ کیا یہ بھی درست ہے کہ وفاقی ملازمین کو تمام مراعات دی جاتی ہیں جبکہ باقی 3 صوبوں میں 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جا رہا ہے، جبکہ صوبہ بھر کے ملازمین کے سرکاری ملازمین کو 30% ڈسپریٹ الاؤنس سے محروم کیا گیا ہے، جو کہ سراسر صوبہ بھر کے ملازمین کے ساتھ ناروا سلوک ہے، اور پنجاب کے ملازمین کو پینشن 7% کے بجائے 5% دی جا رہی ہے؟ کیا حکومت موجودہ تینوں نوٹیفکیشن واپس لینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اگر ہاں تو کب تک، تاکہ پنجاب کے تمام ملازمین سکھ کا سانس لیں اور ان کی داد رسی ہو؟ حکومت کب تک ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ شوق دنیوا بال ہنیرے متلبی وس کھڑاتی ہو، مرن تھی اگے مر گئے باہو جنہ حق دی رنگ اٹھاتی۔ اور اقبال نے کہا ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس شکوہ ہے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ تو رب سے مانگے اور وہ نہ دے، اس کا اثر ہوتا ہے اور اس سے پھر پوری قوم پٹھی ہو جاتی ہے۔ پچھلے میرے خیال میں 24 میں جو ہے اکتوبر میں مظاہرے کیسے مظاہرے ہوئے کہ جب ڈنڈا سوٹا چلا تو پھر انہوں نے کہا یار ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ یکدم جناب ہر ضلع میں آپ کو پتا ہے وہ کسی لیڈر کی وجہ سے نہیں تھی، وہ جو مظلومیت تھی کہ یار ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمیں حق مل رہا تھا۔ سر بات یہ ہے کہ میڈم رخسانہ انور صاحب کو آپ صدر بنائیں، اشرفی صاحب کو جنرل سیکرٹری بنایا لیگا کا، اس کے بعد آپ ایک رکھیں پروگرام وزیر اعلیٰ ہاؤس، اس جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ڈنڈا چلے، جب پولیس آپ کو مارے گی آپ 50 ہوں 100 ہوں 200 ہوں مکی کا ہاتھی بنے گا، اور جناب اس کے بعد فوری طور پہ اللہ کی مہربانی سے آپ کو ہائی ملے گی، اور جو پکڑے جائیں گے کون سا میں نے 4 مہینے جیل ہوگی ہے ملازمت کے لیے، 2.5 سال ریموول ہوگی۔ بات یہ ہے کہ کوئی قیامت نہیں آ جاتی، بیک بینیفٹ بعد میں سر یا پھر کہتے چھوڑ دیں، یہ میٹھے میٹھے پروگرام کریں گے، سیمینار کریں گے، اور اس طرح سے پھر آپ تبلیغی جماعت میں بیٹھ کے مسجدوں میں کرانے صاحب ایک گزارش سمجھے نا، باہر گزارش نہ کرے اس طرح نا جڑی ہے نا، میں پہلے گزارش کی تھی کوئی جذباتی پروگرام فی الحال اسی اس ایجنڈے تے کریں پلیز سر پلیز یہ ایجنڈا بھائی سے ہوگا ہے نا جی، یہ ہر جگہ جانتا ہے کہ ہمارے کیا مسائل اپنا ایجنڈا رکھنا ہے تو آپ اپنا ایجنڈا، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں فیصلہ کریں کہ رخسانہ انور جو ہے وہ پریزیڈنٹ اپنا پریزیڈنٹ بنانے کا وزیر اعلیٰ کا خاتون بن سکتی ہے۔ دیکھو اس عورت کو گفتگو بھی آتی ہے، اس کے پیچھے 4 بندے بھی ہیں، دیکھو سب نے نکل آنا۔ اس کے بعد خواتین کو آپ لے آئیں گے، ہر جو ہے یونٹ میں ضلع سے جو آ جائیں، ایک ہی پروگرام رکھیں، میں کہتا ہوں ایک ہفتے کا کام بھی نہیں۔ اس کے بعد ہائی ملے گی، جب پکڑے جائیں گے یہ وہ ضمانتوں کے لیے پہلے وکیل تیار رکھیں۔ فوری طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو سالوں میں کام کرنا ہے وہ آپ کا 1 ہفتے میں ہو سکتا ہے۔ اب بات یہ کہ بندے کتنے ہیں کہ بھائی بندے آ جائیں گے 10 بندے، ہر بندے میں 50 بندے کی ذمہ داری لیتے ہوں حلفاً کہ میرے 50 نہ 50 ہے، یہ چٹ کپڑی مزدور بھی ایک دن بیٹھے، میرے پاس اتنی ممبر شپ ہوتی ہے 50 مزدور پکڑ کے بھی میں کہوں گا ساڈا حق ہی چلا، 50 مزدور پکڑ کے آپ کے استاد نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، جو سرکاری ملازم ہے اس نے تو دور ہم نے کیے مجھے، میں نے خود
वजीर आला हाउस अपनी तरफ से आल टीचर अलायंस के नाम से किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर रिजल्ट भी है। और भाईजान मैं तो रिक्वेस्ट ये करता हूँ, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, बात ये कि एजेंडा आप ऐसा रखें कि जिसमें पावर हो के आते ही जनाब ये नहीं बाजवा साहब बैठे हासिलपुर में हजारों का इसने एहतजाज कर क्या बंदे नहीं आते। जब मायूसी छाई हुई है, जब आगे हम कार कुछ नहीं, थोड़े बंदे हैं, थोड़े को ज्यादा बनाने का ये तरीका है कि वो ज्यादा करें जहाँ आंसू गैस करे, जो बंदे पकड़े जाए फौरी तौर पे दूसरे दिन हाई मिल जाएगी, फिर उसको मीडिया पे होगा सर ये है तरीका कुछ हासिल करना है। तो लंबी कहानी ना करें, एक बना प्रेसिडेंट खाना अनवर साहब को बना दें और अशरफी साहब से काबिल आदमी प्रोफेसर हमारे पंजाब में नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो अपने वो जो मिलते हैं लेते जाए, नहीं मिलते हैं तो सारे अब नए सदर बन जाए। ये एक मेरी छोटी सी तजवीज है, बाकी कोई सख्त बात हो गई हो तो मैं माजरत और एक शेर के साथ एक आखिरी शेर के साथ कूक दिला मुतरब सुनी जा दर्द मदादियां आई हो सीना मेरा दर्दी भरया अंदर भड़कन पाई हो तेला बाज न मलन मिशाला दर्दा बाज ना दर्द होगा तो आ निकलेगी। आप में दर्द ही नहीं नजर आ रहा तो खाक को रिजल्ट निकले, दर्द पैदा करे एक दवा पूरा पंजाब खुद आपके पीछे। बात यह है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप देखें ना, शबीर साहब ने अपनी एक राय दे दी, अब उस राय को की कंट्राडिक्शन में वो पर्सन ओरिएंटेड गुफ्तगू हो जाती है। आप अपनी राय दें, आपकी लिबर्टी है, देखें हम ओपन फोरम, लेकिन आप किसी की राय को मतलब उसको ना बनाना है। आपकी राय बहुत बेहतर है और सारी हम नोट कर रहे हैं, इसी तरह से चलें इंशाल्लाह आगे चलें। जी और साथी जी आने को मजबूर हो चुके हैं, बाकायदा पिछले 6 रोज से एहतजाज जारी, उनके मुतालबात थे जो नहीं मंजूर हो पा रहे हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या है। अच्छा मुझे बताइएगा कि पिछले 6 रोज से आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से कि हुकूमती वक्त जो है वो आपके मुतालबात नहीं सुन पा रहे और आपके ऐसे कौन से मुतालबात हैं जो पूरे नहीं हो रहे? शहर के अभी कहा निकले कई शहर के तन पे लिबास का बाकी है, वो कहते सी खुशहाली आसी हर मुखड़े ते लाली आसी उठ गई रौनक चेहरे दी जीवे जोड़ी शेरां दी और टैक्स रोजाना तुन्नी जांदे और गंजियां नूं भी मुन्नी जांदे और वेख दलेरी शेरां दी। मैं ये कहना चाहता हूँ मरियम नवाज साहबा, जब नवाज शरीफ साहब ने आना था और आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, आपने वादा किया था कि मैं आऊँगी तो आपके मुतालबात पूरे करूँगी। आप वज़ीर आला बन गई, 2 साल हो गए, कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ। फिर आप देखें कि क्या हम पाकिस्तान नहीं है, वफाक तक पे डिस्पैरिटी अलाउंस मिलता है, हमें हक नहीं मिलता। उसके बाद पेंशन पे कटौतियाँ, जब हमने अपनी बच्चियों के हाथ भी ले करने थे तो खुदा के लिए उन बच्चियों की बददुआओं से बचे। और जब हमने उम्र करना था, हमारे अपने पैसे हैं, 20 लाख में से 10 लाख कटौती कर रही हैं और खुदा तुम्हें हिदायत अता फरमाए। मेरी बात सुने, जैसे चीफ जस्टिस नीलम ने कहा है कि कटौतियाँ नहीं हो सकती हैं, किन शराइत पे भर्ती हुई उन्हीं पे रिटायरमेंट लाजिम है, तो हमारे पैसे की कटौती करके ये मुलाजमीन पंजाब पे जो जुल्म कर रही है, इंशाअल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है मेरे वालिद ने नून लीग को वोट दिए, मैंने वोट दिए, अब 40-50 लोग सारे नून लीग, उस वक्त PTI थी नहीं। ओ खुदा की बंदी, आज मैं एक तरह कहता मियां दे नारे